میرا نام ڈاکٹر محمد نعیم ہے اور میں ایک سرکاری ہسپتال میں چلڈرن وارڈ کا انچارج ہوں۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ کو تھیلیسیمیا کے متعلق کچھ معلومات دی تھی کہ تھیلیسیمیا کے بچے جو ہیں وہ کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں، ان کے اندر کیا علامات ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ بتایا تھا کہ ان کا علاج کس طرح کا ہوتا ہے، تھیلیسیمیا کی بیماری سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، اس کی پریونشن کس طرح ممکن ہے۔ تو اس کی پریونشن کے لیے سب سے زیادہ ضروری تو پبلک ایجوکیشن ہے، جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا کہ یہ علامات ہیں، پبلک کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسکریننگ کی جائے کہ خدا نخواستہ کوئی کیریئر تو نہیں ہے، جیسے کہ میں نے بتایا یہ آٹوسومل ریسیسیو ڈیزیز ہے اور انہیریٹڈ ڈس آرڈر ہے۔ تو اگر کیریئرز کو پہلے سے جو ہے علیحدہ کر لیا جائے تو چانسز ہوتے ہیں کہ فیملی میں تھیلیسیمیا کا مریض نہ آئے۔ اگر ایک کیریئر جو ہے وہ نان کیریئر کے ساتھ شادی کرتا ہے تو 50% چانس ہوتے ہیں کہ ان کے بچے کیریئر ہوں اور 50% نارمل ہوں۔ لیکن اگر دو کیریئر شادی کر لیتے ہیں تو اس میں جو ہے 25% نارمل ہوں گے اور 25% بچوں کے اندر چانس ہوگا کہ ان کو تھیلیسیمیا ہو اور 50% کیریئر ہوں گے۔ تو اس لیے اگر کیریئر پہلے سے ہی اگر پتہ ہو کہ کیریئر ہے تو جو ہے وہ شادی آپس میں نہ کریں تو چانس ہے کہ فیملی میں تھیلیسیمیا جو ہے وہ کم ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ تھیلیسیمیا کی اسکریننگ کرا لیں کہ ہم میں سے کوئی تھیلیسیمیا کا کیریئر تو نہیں ہے۔ تو اکثر اوقات جو کیریئر ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی اور علامات نہیں ہوتی، صرف انیمیا ہوتا ہے۔ خواتین میں بعض اوقات زیادہ خون کی کمی ہو تو جب بھی ہم یہ ٹیسٹ کراتے ہیں تو روٹین میں جب ہم CBC کرائیں، ٹیسٹ کرائیں اور اس کے اندر اگر ہیموگلوبن کم ہو اور MCV جو ہے مین کارپسکولر والیوم وہ بھی کم ہو، جو کہ رپورٹ کے اندر لکھا ہوتا ہے، اور ہائپوکرومک مائکروسیٹک انیمیا ہے، تو اس میں پھر ہمیں فوری طور پر ڈاکٹر سے بھی رجوع کر لینا چاہیے۔ اس میں آئرن ڈیفیشنسی بھی ہو سکتی ہے اور تھیلیسیمیا بھی ہو سکتا ہے، اور تو پھر ڈاکٹر اگر ایڈوائز کرتا ہے تو ہمیں اسکریننگ کروا لینی چاہیے ہیموگلوبن لیکٹوفریسس کی مدد سے۔ اگر ہمیں اپنا سٹیٹس معلوم ہوگا اور دونوں کپل میں سے دونوں کو سٹیٹس معلوم ہوگا تو پھر ہم جو ہے ایسے جہاں پہ دونوں کیریئر ہوں تو اس شادی میں نہ کرنے میں بہتری ہے۔ تو اور تھیلیسیمیا فیملی میں نہیں آئے گا، اور خاص کر جن فیملیز میں تھیلیسیمیا پہلے سے موجود ہے ان میں تو یہ ضروری ہے کہ یہ پہلے اسکریننگ کی جائے۔ سب سے اہم چیز جو آج کے پروگرام میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم تھیلیسیمیا کی فیملیز کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں تھیلیسیمیا کی فیملیز کی مشکلات کا پتہ ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں یہ تھیلیسیمیا کی بیماری جو ہے ایک سٹریسفل کنڈیشن ہے پیشنٹس پہ، ان کی فیملیز پہ، کیونکہ ان کو بار بار بلڈ کا ارینج کرنا ہوتا ہے اور ان کو فیملیز میں سے بلڈ نہیں ملتا تھا، تو بلڈ ان کو پرووائڈ کرنا، ہم میں سے جو بلڈ دے سکتا ہے ریگولر ان فیملیز کو بلڈ دے۔ ہمارے جاننے والے میں سے یا کوئی آرگنائزیشنز ہیں وہ بلڈ کا ارینج کریں، جیسے ماشاءاللہ دعوت اسلامی بھی اس کار خیر میں شامل ہے، ان کے ساتھ مل کے ان کو بلڈ دیں تاکہ ان کا ایک سٹریس یہ کم ہو کہ ہمارے بچوں کو بلڈ مل رہا ہے۔ دوسری بات جو ہے کیونکہ یہ کاسٹلی ٹریٹمنٹ ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم اگر ان کی فیملی غریب ہے تو ہم ان کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں۔ ان بچوں کی سکولنگ میں ہیلپ کریں، ان کے بچوں کے لیے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کریں کہ وہ ڈپریشن سے نکلیں اور آگے بڑھیں، اور اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو ڈیفینیٹلی ان کا بون میرو ٹرانسپلانٹ کرا سکتا ہے، تو یہ ان کے لیے جو ہے نا نئی زندگی کا حامل ہوگا۔ تو اس میں ہم ان کی مدد کریں۔ اور سب سے آخری بات جو ہے وہ اہم یہ ہے کہ نیگیٹو ایٹیچیوڈ کو ختم کریں کہ بس تھیلیسیمیا ہو گیا اب کیا ہوگا، نہیں، ہمیں جو ہے سپورٹیو ہونا چاہیے، ان کی ہمت بڑھانی چاہیے مورلی بھی، اور باقی یہ ہے کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو باقی جگہ چیزوں کا بتایا، بلڈ کی صورت میں، فائنانس کی صورت میں، ان کے علاج کی صورت میں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم ان تمام چیزوں پر اگر عمل کریں گے تو ہمارا ملک انشاءاللہ تھیلیسیمیا فری بھی ہوگا، اور جو بچے خدا نخواستہ اس بیماری کے شکار ہوتے ہیں ہم ان کی مدد بھی کر سکیں گے اور ان کو خوش بھی رکھ سکیں گے۔ اللہ عز و جل ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ہمیشہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔